ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بزرگان محترم، رمضان المبارک کا آخر عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اس عشرے کو جہنم سے آزادی ملنے میں انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ پاک نے خاص فرمایا ہے۔ یعنی اس عشرے میں اللہ کی جو خاص رحمتیں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اس میں یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ ان کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے۔ اس کو عتق من النار کہتے ہیں، چونکہ انسانوں کی کامیابی اصل و جہنم سے آزاد ہونے میں ہے۔ قرآن پاک میں ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ جو آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ آخرت میں جنت میں جانے کا ایک خاص سبب ہے اور جہنم میں جانے کا ایک خاص سبب ہے۔ جنت میں جانے کا خاص سبب ہے اس دنیا میں ناگواریوں کو برداشت کرنا، خلاف طبیعت باتوں کو برداشت کرنا، صبر کرنا۔ جتنا شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے، شریعت پر چلنے میں طبیعت کی خلاف ورزی کرنی پڑتی ہے۔ شریعت کی بیس جو ہے وہ طبیعت کی مخالفت پر ہے۔ وہ تو کرتے کرتے کسی کام کو طبیعت عادی ہو جاتی ہے اور طبیعت مخالفت چھوڑ دیتی ہے آدمی کی، لیکن اصلاً یہ ہے کہ وہ طبیعت کی مخالفت پر ہے۔ طبیعت چاہتی نہیں شریعت کے کاموں کو۔ نماز ایکسٹرا کام ہے، کچھ ملتا ہی نہیں، طبیعت چاہتی نہیں۔ روزہ ایکسٹرا کام ہے، زکوٰۃ ایکسٹرا خرچہ ہے، حج ایک ایسے ہی کام ہے۔ شریعت کی بنیاد ناگواری ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ، جنت جو ہے وہ گھیری ہوئی ہے ناگوار باتوں کے ساتھ۔ شریعت پر چلنے میں ناگواری رہے گی۔ یعنی ہم ایمان کی وجہ سے، آخرت اللہ رسول کی بات پر یقین کرنے کی وجہ سے خوشی خوشی کام کرتے ہیں، لیکن وہ کام کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ اس میں مجاہدہ ہے۔ مجاہدہ بولتے اس کو کہ آسانی سے نہیں ہوگا۔ اور جہنم میں جانے کا جو سبب ہے وہ خواہشات ہے۔ حفت النار بالشہوات، جہنم کو گھیر دیا گیا ہے شہوتوں سے، خواہشات سے۔ جو طبیعت چاہ رہی وہ کرو، ڈائریکٹ جہنم میں چلے جاتے، کچھ کام کو زیادہ کرنا نہیں پڑتا اس کے۔ اسی لیے مذہب بیداری کی بنیاد شہوت پر ہوتی ہے۔ جس کے جو سمجھ میں آیا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے دین ہو جاؤ، بے ایمان ہو جاؤ۔ جس کے جو سمجھ میں آیا وہ کرنے دو، اس کا مطلب اس کو بے دینی پہ چلنے دو، بے ایمانی پہ چلنے دو۔ حفت النار بالشہوات، تو رمضان کے 20 روزے جب آدمی رکھ لیتا ہے، جس میں آدمی اپنی شہوت کو اور اپنی خواہشات کو چھوڑتا ہے اللہ کے لیے، کھانے سے، پینے سے، بیوی کے پاس جانے سے، ایک وقت اتنا بڑا گیپ آدمی دن کے اندر کرتا ہے کہ اچھا خاصا نچوڑا جاتا ہے، آخر عشرے میں سارے ذرا ڈھیلے ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو خواہشات کو مارنے کا اور صبر کرنے کا، پھر روزہ اتنا لمبا ہو، روزہ لمبا ہو یا مختصر ہو، لک ہے آپ کی کہ آپ کون سے علاقے میں ہیں، کون سے دنوں میں رمضان آیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تراویح، اور تراویح پڑھے تو ہی مجاہدہ ہوتا ہے۔ 8 رکعت پڑھ کے گئے تو کوئی کا مجاہدہ ہے؟ تراویح تو تراویح میں ہی ہے۔ تراویح کی بیس
ایک دن بھر کی پوری نمازوں کا مجموعہ، ظہر، عصر، فجر، مغرب، عشاء اور وتر، ان کا مجموعہ جتنی رکعتیں بنتا ہے تراویح اتنی بنتی ہے. وہ 20 رکعت ہوتے ہیں پورے. اصل جو فرض رکعتیں ہوتی ہیں واجب کو ملا کے وہ 20 ہیں. تو تراویح کا مجاہدہ، تو یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی 20 دن میں الحمدللہ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ اور واقعی یکسوئی کے ساتھ میں وقت گزارے تو پھر ان ناگواریوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے جنت کا راستہ کھل جاتا ہے، کیونکہ جنت ناگواریوں کے ساتھ گھیری ہوئی ہے، اور جہنم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، آزادی ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ تو اتنی ناگواریوں کا عادی ہے اور اتنی شہوت کے خواہش کے خلاف چلا ہے کہ بھئی یہ بیچارے کو جہنم سے بری ہی کر دو. اور جہنم سے برات کا پروانہ اور عتق من النار جو ہے یہ میرے دوستو خالص یعنی ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے. اسی وجہ سے جس کو نفاق سے بری ہونے کا پروانہ مل جائے گا اس کو جہنم سے بری ہونے کا پروانہ بھی مل جاتا ہے. سنا ہوگا اپنے اس حدیث شریف کو کہ جس آدمی نے 40 دن تک جماعت کے ساتھ میں نماز ادا فرمائی ہو، پوری 5 نمازیں، اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے 2 سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. ایک تو نفاق سے بری ہونے کا کہ یہ منافق نہیں، تو جس کو نفاق سے بری ہونے کا مل جاتا ہے اس کو جہنم سے برات کا بھی مل جاتا ہے کہ بھئی یہ جہنم میں بھی نہیں جائے گا. تو یہ خاص عشرہ میرے دوستو یہ جہنم سے آزاد ہونے کا عشرہ ہے، اور اسی وجہ سے اس خاص عشرے میں اور زیادہ اہتمام کر لینا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد فرما دے. چونکہ اگر اس موقع پر بھی کسی نے جہنم سے آزادی حاصل نہیں کی تو پھر جب خاص موقع پر کوئی کام نہیں کر پاتا تو پھر عام موقعوں پر بدرجہ والا اس سے کام نہیں ہو پاتا. جب شیاطین بند کر دیے گئے، جب نفس بند کر دیا گیا، 2 ہی دشمن ہیں اصل. ان عدوی کا نفس کلتی بین جنبیک، تیرا سب سے پکا دشمن وہ ہے جو تیرے پہلو کے درمیان ہے، یعنی نفس اور شیطان. شیطانوں کو جو مردہ ہوتے ہیں اس میں سرکش ہوتے ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، اور نفس جو ہے وہ اس طریقے سے بند کر دیا گیا کہ کھلایا تو پلاتے ہیں اللہ تعالیٰ زیادہ ہی، عام دنوں سے بھی زیادہ رمضان میں کھلائیں گے پلائیں گے، لیکن نفس کے موافق نہیں کھلاتے، نفس سے ہٹ کے کھلاتے ہیں. تو نفس بھی مرتا رہتا ہے، کھانا بھی اس کو ملتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بھی بڑی عجیب شان ہے. علماء نے فرمایا کہ کتنا بھی کھاؤ آپ افطار میں سحر میں، جو مجاہدہ سیٹ اپ میں ہے نا روزے کے وہ ہائی ہے، وہ ہو ہی جاتا ہے بندے کو. تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں جب چیزیں ہو جاتی ہیں، دونوں دشمن چلے گئے تو پھر اور کب آدمی کمائے گا اس نیکی کو، اس موقع کو. اسی لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے تو ایک فرشتہ روزانہ صبح میں اعلان کرتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل ویا باغی کیا ہے وہ ویا باغی الشر ادبر، اے خیر کے تلاش کرنے والے آگے بڑھ جاؤ، چل آگے. خیر ہے اس میں ذکر آ گیا، اس میں تلاوت آ گئی، اس میں تسبیحات آ گئی، اس میں استغفار آ گیا، اس میں صدقات آ گئے، اس میں خرچ آ گیا، زکوٰۃ نکالنا آ گیا، صدقہ فطر نکالنے کا کام ہو گیا، اور دوسرے افطار کرانا لوگوں کو، دوستوں کو، اور غریبوں کو کھانا کھلانا، غریبوں پہ خرچ کرنا، کپڑے بنانا، یتیموں کی خاص فکر کرنا کہ بھئی ہم جن کے ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کو عید کے موقع پر اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں. یتیموں کا تو کوئی ہوتا نہیں، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، یتیم بھی ہیں یسیر بھی ہوتے ہیں، تو اس موقع پر تلاش کر کے ان کو کپڑے بنا دینا وغیرہ وغیرہ. یا باغی الخیر اقبل، آگے بڑھو جتنا بڑھ سکتے ہو. اور جو شر کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے خاص طور پر کہ ابھی تو رک جا، اب تو رک جا، پیچھے ہٹ جا. یہ آگے بڑھنے کا وقت نہیں ہوتا ہے، تو پیچھے ہٹنے کا وقت ہے. کیونکہ اگر اس موقع پر بھی اگر آدمی نے شر کے اندر پیچھے اپنے آپ کو نہیں کیا تو پھر کب کرنے والا ہے وہ شر میں پیچھے، پھر تو پیچھے ہونے کا موقع ہی نہیں آئے گا، نوبت ہی نہیں آئے گی. اس لیے میرے دوستو اس کے اندر بہت اہتمام سے ہم کو اہتمام کر لینا ہے. پھر یہ تحری لیلۃ القدر کا عشرہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آخر عشرے کی راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرو، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے اگر کسی کو اس کی عبادت مل گئی. یعنی ایک پوری عمر انسان کی 80 سال سے زیادہ، اور کتنا زیادہ وہ نہیں بتایا گیا. اگر کسی کو لیلۃ القدر مل گئی اور اس نے گناہ سے اپنے کو بچا لیا اور تھوڑی بہت عبادت کر لی جو اس دن کر سکتا تھا، تو 80 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب اس کو مل جائے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر یا آخر راتوں میں جاگ ہی لے آدمی روزانہ، اور عشاء کی نماز فجر اور عشاء اہتمام سے اور فجر اہتمام سے پڑھے تاکہ بالکل محرومی نہ رہے. کیونکہ فجر اور عشاء کسی کی مل گئی تو ٹوٹلی محرومی تو نہیں ہوگی اس کی،
کیونکہ دو بڑی چیزیں اس کو مل چکی ہیں اس رات کی، لیکن جو موقع ہے اس میں حاصل کرنے کا زیادہ سے زیادہ، اس کو آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ 80 سال کی عبادت، 80 سال سے زیادہ کی عبادت اس میں مل جائے گی آدمی کو، اگر موقع اگر لگ گئی ہاتھ ہوا اس کی کہ بھئی آج کی رات وہ ہے، اور کون سی ہے وہ نہیں معلوم، اس لیے پوری راتوں میں ہی جاگ لینا چاہیے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری راتوں میں سوتے ہی نہیں تھے، اخیر عشرے کی 10 راتوں میں تو آپ رمضان بھر نہیں سوتے تھے، اخیر عشرے کی 10 راتوں میں آپ خود نہیں سوتے تھے، اور ازواج مطہرات کو، امہات المؤمنین کو، سب کو جگا دیتے تھے۔ بھائی یہ سونے کا وقت وہی ہے، سو لو، صبح میں سو لو، دن میں سو لو تھوڑی دیر، رات میں تو عبادت کا موقع ہے، تو تحری کی رات ہے۔ تحری کے مناتے ہیں تلاش کرنا، غور و فکر کر لینا اس کے بارے میں۔ اور وہ جو 27 کو ہم نے شب قدر بنائی ہوئی ہے وہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، مطلب یہ ہے کہ غالب گمان یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید 27 کو ہو، لیکن فکس ہے نہیں وہ، جیسے ہم لوگوں نے فکس کیا ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس نہیں فرمایا، اور یہ فرمایا کہ تم طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ کو 27ویں میں محسوس ہوا تو انہوں نے اس کو بیان کیا، کچھ روایتوں بھی اندازہ ملا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت پہلی مرتبہ شب قدر آپ نے بتائی وہ 21 کو بتائی تھی، یعنی سب سے پہلے جب آپ نے شب قدر کی اطلاع دی امت کو، اور پھر 2 آدمی لڑ رہے تھے، اطلاع دینے کے لیے آپ آئے، تو لڑائی کی وجہ سے بھلا دی گئی آپ کو، کہنے کہ تمہارے 2 آدمیوں کی لڑائی سے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی۔ اب اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے شب قدر میں، یعنی بارش ہو رہی تھی اور زمین پوری بھیگی ہوئی تھی، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو مسجد نبوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی وہ چھپر کی بنی ہوئی تھی اور نیچے فرش نہیں تھا، اور دریا وغیرہ بچھانے کا کوئی رواج نہیں تھا اس زمانے میں، تو جب پانی گرتا تھا تو زمین پوری گیلی ہو کے اس میں سب کیچڑ ہو جاتا تھا، اسی میں آپ نے نماز ادا، آپ بھی اسی میں نماز پڑھتے تھے، صحابہ بھی اسی میں نماز پڑھتے تھے۔ تو علماء حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے جب یہ بات فرمائی تو ہم نے اس رمضان میں تلاش کیا تو 21ویں شب کو بارش ہوئی تھی، اور آپ نے اس موقع پر جب نماز ادا فرمائی تھی تو آپ کی پیشانی مبارک کو مٹی لگی ہوئی تھی۔ اب لوگ کہ وہ جو شب قدر جس رات گزری ہے وہ رات تھی جس دن میں نے کچی گیلی مٹی کے اوپر سجدہ کیا تھا، یہ آپ نے فرمایا اس موقع پر، تو وہ 21ویں کو تھی۔ تو اب یہ تحری جو کرنا ہے وہ تحری لیلۃ القدر کی اسی عشرے کے اندر کرنی ہے، اور وہ پوری راتوں میں جاگنے سے ہوگی۔ آپ نے تو فرمایا کہ طاق راتوں کو تلاش کرو، اب طاق کا مطلب حضرت شیخ الحدیث نے یہ بھی لکھا ہے کہ بھئی اگر 30واں مہینہ ہوا تو طاق الگ بنتی، 29واں مہینہ ہو گیا تو طاق الگ بنتی، اور یہ پتہ نہیں کہ مہینہ 30واں ہونے والا ہے کہ 29واں ہونے والا ہے، تو اس لیے جو جفت ہے اس کو بھی طاق سمجھا جا سکتا ہے، جو طاق ہے وہ تو طاق ہے ہی، تو اس لیے ان 10 راتوں میں کچھ اہتمام کر لینا چاہیے اپنے طور پر۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود پوری رات نہیں سوتے تھے تو ہم اگر تھوڑی دیر قرآن پاک پڑھ لیا کریں، استغفار کی تسبیح پڑھ لیا، گناہوں سے خاص طور پر اپنے آپ کو بچا لیا، چھوڑ دی ساری بےہودہ حرکتیں، توبات اللہ کر لی اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی جو بقیہ وقت گزر گیا ہے اللہ نے چاہا تو بڑی عافیت سے اور بڑی خیر خوبی سے گزرے گا، اور رمضان جو ہے نا وہ کمائی کا موسم ہو جائے گا۔ یہ اصل میں آخرت کا ذخیرہ بنانے کا سیزن ہے، یہ جتنا چاہے آدمی کر لے۔ مسائل میں سے جس مسئلے کا ذکر مجھے آج کرنا ہے وہ ہے میرے دوستو ساکس پر مسح کرنے کا۔ بہت چلتا ہے امریکہ میں تو بہت ہے یہ، اور مسئلے بھی بیچارے بہت لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں وضو میں پیروں کو دھونے کا حکم ہے۔ وضو کے فرائض میں سے کیا ہے کہ پیر دھو، اس لیے جو اصل مسئلہ ہے وہ پیروں کو دھونے کا ہے۔ اگر پیروں کو دھونے کے علاوہ کچھ اور کرتے ہیں تو وہ قرآن پاک کو کینسل کرنے والی بات ہے۔ تو قرآن پاک کے حکم کو منسوخ کرنا، یا اس میں کوئی قید لگی ہوئی نہیں تھی اس کو قید لگانا ہے، مخصوص کرنا کسی چیز کے ساتھ میں، یہ اسی وقت صحیح ہے جب قرآن پاک کی یا تو قرآن پاک میں دوسری جگہ آ جائے، جیسے کہ ایسا ہوتا ہے بہت مرتبہ کہ قرآن پاک میں پہلے ایک حکم آیا تھا بعد میں پھر دوسرا اللہ نے حکم دے دیا، یا پھر حدیثوں میں ایسے لیول پر آئے کہ قرآن پاک کے برابر ہو جائے،
طاقت میں دلیل کے اعتبار سے، ورنہ نہیں کر سکتے آپ۔ تو یہ جو پیروں کے اندر پہنا جاتا ہے جوتوں سے پہلے، یہ بہت سی قسموں کے ہوتے ہیں چیزیں۔ ایک تو لیدر کے ہوتے ہیں، اور ایک لیدر کے علاوہ کئی چیزوں کے ہوتے ہیں۔ اون کے بھی ہوتے ہیں، کاٹن کے بھی ہوتے ہیں، نائلان کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو لیدر کے علاوہ دوسرے جو ہوتے ہیں، ان کی یہ قسمیں جو ہیں وہ بہت بنتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت تھی۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ سب پہ چمڑا چڑھا ہوا ہوتا ہے، اندر کاٹن ہے، اس پر چمڑا چڑھا ہوا ہے پورا، یا اندر چمڑا ہے، اوپر سے کاٹن لگایا ہوا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ سب پہ نہیں لیدر چڑھا ہوا ہے، کچھ پہ چڑھا ہوا ہے، جیسے تلے کے حصے پہ چڑھا ہوا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ چمڑا نہ تو پورا لگا ہوا ہے نہ تھوڑا لگا ہوا ہے، لیکن وہ اتنا موٹا ہے کہ باندھے بغیر بھی پہنا جا سکتا ہے۔ ٹائٹ بھی نہ ہو، لیکن وہ موٹا اتنا ہو کہ اپنے موٹاپے کی وجہ سے وہ چلنے کے قابل ہو بغیر جوتے کے، ایسا بھی ہوتا تھا۔ اور جو چمڑے کے ہوتے تھے وہ جوتے کی جگہ بھی استعمال ہوتے تھے، بغیر جوتے کے بھی چلتے تھے اس پہ صحابہ۔ اور اب بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل سادے ہوتے ہیں، پتلے ہوتے ہیں۔ تو موٹے ہونے کی ایک قسم ان میں ہے، ان کو سخین کہتے ہیں۔ پتلے ہونے کی ایک قسم ہوتی ہے، ان کو رقیق کہتے ہیں۔ مجلد ہونے کی ایک قسم ہوتی ہے، منعل ہونے کی ایک قسم ہوتی ہے، سادہ ہونے کی ایک قسم ہوتی ہے۔ اور پتلے میں بھی یہ قسمیں ہوتی ہیں، موٹے میں بھی ہوتی ہیں۔ تو 6-7 قسمیں اس کی ہوتی ہیں لیدر کے علاوہ۔ اور حضور کے زمانے میں بھی تھی، بعد میں بھی تھی، ابھی بھی اس زمانے کے اندر بھی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسح صرف لیدر کے ساکس پر ثابت ہے۔ اور چونکہ قرآن پاک کو منسوخ کرنا ہے، اس میں قرآن پاک کے حکم کو مقید کرنا ہے کہ بھئی دھونے کا حکم جب ہے جب کہ آپ موزے پہنے ہوئے نہ ہوں۔ خاص کر دیا نا اس کو، موزے پہننے کی صورت میں آپ کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جتنا ثابت ہے حدیث میں اتنا ہی کر سکتے آپ۔ جو چیزیں حدیثوں سے ثابت ہوتی ہیں وہ 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ عقل کے موافق ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ عقل کے موافق نہیں ہے، خلاف عقل ہیں۔ وضو کا حکم خود خلاف عقل ہے، خلاف قیاس بولتے ہیں اس کو، تعبدی ہے۔ وجہ نہیں سمجھ میں آتی کہ وضو کا حکم کیوں ہے فرض ہونے کا، کیونکہ ہاتھ پیروں کو کچھ گندگی لگی ہوئی نہیں تھی، ابھی غسل کر کے آئے، ابھی گیس پاس ہو گئی، صاف ستھرے نہا دھو کے خوشبو میں ملوث ہیں بالکل، مگر شریعت بول رہی کہ اتنا ناپاک ہے۔ قیاس کے خلاف ہے یہ بات۔ ابھی غسل کر کے نکلے، پیشاب کر کے آ گئے، نکلتے ہوئے آپ نے تھوڑا سا پیشاب آ گیا، پھر بظاہر تو آپ بالکل صاف ستھرے شفاف اور خوشبو میں بسے ہوئے ہیں، ذرا میل کچیل نہیں ہے۔ اب شریعت بولتی ہے کہ آپ ناپاک ہو گئے ہیں، کیا حساب سے ناپاک ہوئے، کیا لگا وہاں پہ؟ تو خود وضو کا یہ حکم ہے، تو وہ جو مسح ہے وہ تو اور بھی زیادہ خلاف قیاس ہے۔ اب آدمی کی عقل پہ نہیں ہے وہ چیز۔ پیروں کے اندر اگر آپ پہنے ہوئے ہیں تو آپ کو مسح کرنے کی اجازت ہے نا، ہاتھ میں آپ چمڑے کے نہیں، آپ پتھر کے بھی پہن لیے تو آپ کو مسح کی اجازت نہیں ہوتی۔ سردی کا زمانہ بہت ہے، جیسے آدمی ساکس پہنتا ہے ایسے یہ بھی تو پہنتا ہے نا، دستانے بھی تو پہنتا ہے۔ تو جب پیروں کے اوپر کر سکتے ہیں تو دستانوں پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہاں نہیں چل سکتا مسئلہ، یہ مسائل اپنی طرف سے چلانے کے ہوتے ہی نہیں ہیں، ہاتھ پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ چہرے پہ کوئی ماسک لگا لے تو اس پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ چیز ایسی ہے کہ اس میں کتاب اللہ پر، اللہ کی کتاب پر زیادتی نہیں کر سکتے۔ تو ایسے جو پیر ہیں وہ پیر میں بھی صرف وہی کرنا پڑے گا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ میں
مشہور حدیثوں کے ساتھ میں جو چیز ثابت ہے وہ یہ کہ آپ نے خفین پر مسح فرمایا ہے. آپ نے لیدر کے جو موزے تھے صرف ان پر مسح فرمایا ہے, دوسروں پر آپ نے مسح نہیں فرمایا ہے. اس لیے اسی پر مسح کیا. اس کا مسح بھی ایسا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر عقل سے اور قیاس سے مسح کا کوئی تعلق ہوتا تو پیر کے نچلے حصے کو مسح کرنے کا حکم دیا جاتا, اور مسح الخفین نچلے حصے میں نہیں کرتے. بھائی آپ چلے جس جگہ پر ہیں جہاں پہ مٹی لگی وہ پوچھنا چاہیے نا آپ کو, ہاتھ بھگا کے کیا کہاں پوچھنا چاہیے, تو مسح نیچے کرنا چاہیے کہ اوپر کرنا چاہیے, اور کرتے کہاں پر ہیں, اوپر کرتے ہیں. اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے. کیا آپ کے سمجھ میں کیا آ رہا؟ یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ جو اپنی سمجھ کا تکا بیچ میں لگا دینا کہ پہلے زمانے میں ویسے ساخت ہوتے تھے اب ایسے ہو رہے ہیں, پہلے بھی پکڑ لیتے تھے پیر کو اب بھی پکڑ لے رہے ہیں پیر کو. چپدی کا شور بات, تم کیا, تمہاری عقل کیا, حیثیتی کیا ہے تمہاری؟ ساری دنیا کے انسان مل کر اپنی عقل ملا دیے تو وحی کے ایک نقطے کو نہیں پہنچ سکتے. تم کون ہوتے ہو بھائی بیچ میں سوچنے والے؟ پورے ائمہ اربعہ نے سوچا تو اسی نتیجے پہ پہنچے کہ سوائے لیدر کے کسی پہ نہیں ہو سکتا. خلفائے راشدین سوائے لیدر کے کسی پہ نہیں کرتے تھے, صحابہ سوائے لیدر کے کسی پہ نہیں کرتے تھے, تابعین و طبع تابعین سوائے لیدر کے کسی پہ نہیں کرتے تھے, علماء امت 1,500 سال سے سوائے لیدر کے کسی پہ جواز کے بالاجماع قائل نہیں, سب بالاتفاق. وہ جو میں نے اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ آپ کو سنایا ہے نا کہ اجماع ہے, یہ اجماع ایک دلیل ہوتی ہے مستقل. یعنی سارے امت کے علماء اگر کسی چیز پر متفق ہو جائیں تو وہ حق ہوگا, وہ باطل ہو ہی نہیں سکتا. سارے علماء بالاتفاق یہ فیصلہ دیتے ہوئے آئے ہیں کہ لیدر کے ساخت کے علاوہ کسی اور پر مسح ہوتا ہی نہیں, جائز نہیں ہے. لہذا اگر کوئی آدمی پڑھے گا تو بے وضو نماز ہوگی اور بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی ریگولر ساخت پر مسح کر کے نماز پڑھے گا تو نماز ہوئی نہیں اس کی, قضا اس کے ذمہ باقی رہے گی وہ نماز. کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو نماز ہوئی نہیں, قضا ادا کرنی پڑے گی اس کو, نہیں تو وہ تاریک صلاۃ ہو کر جہنم میں جائے گا. نماز روزے کے مسئلے کھیل تماشے نہیں ہیں دل لگی کے, جو چاہے مسئلہ دے دیا, جو چاہے فتویٰ چلا دیا. یہ نہیں ہے حدیثوں کے اندر کہ آپ نے ریگولر ساخت کے اوپر, جوربین وغیرہ کے اوپر, عام خفین کے علاوہ پر آپ نے کیا ہو, ثابت نہیں ہے. اور جن حدیثوں کو بیان کرتے ہیں بعض لوگ اپنے استدلال میں, ان حدیثوں کے بارے میں یہ طے ہے کہ وہ ثابت نہیں ہے. کہاں کوئی بات کوئی جائے, علماء جب کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو بولے کہاں ہے قرآن میں, کہاں ہے بخاری میں, کہاں ہے حدیثوں میں. اچھا جب خود اپنی طرف سے مسئلے نکالتے ہیں نا یہ لوگ تو ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی تم نے کہاں سے نکالا یہ مسئلہ, اور نہ ان کے خود دماغ میں یہ بات آتی کہ میں نے کہاں سے نکالا مسئلہ. بس مسئلہ جو نکلتا ہے وہ یہودیوں کے اس طرف سے نکلتا ہے کہ جب گمراہی کا راستہ بتایا جائے فوراً اچک لو, اس کو ثبوت مانگنے کی ضرورت نہیں. ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوہ سبیلا وان یروا سبیل الغی یتخذوہ سبیلا. جب گمراہی کا راستہ کوئی پیش کرے تو فوراً لے لو اس کو, اور جب ہدایت کا راستہ کوئی پیش کرے تو اس کو لینے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. وہاں سے نکلے ہوئے ہیں یہ مسئلے, اس کی کوئی بیس نہیں ہے. سارے علماء بالاتفاق یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ریگولر ساخت پر مسح کرے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا, جب وضو نہیں ہوگا تو بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی. مفتاح الصلاۃ الطہور, نماز کی چابی جو ہے وہ وضو ہے, اس کے بغیر نماز کھلتی ہی نہیں. پڑھتے رہو اپنا, 50 سال بھی پڑھ لی تو 50 سال پڑھنے پر بھی ایک مرتبہ بھی نماز کا دروازہ کھلے گا ہی نہیں. تو اس لیے یہ علماء نے ایک بات طے فرما دی ہے, باضابطہ فتوے کے طور پر ہے, اور پورے علماء کی تحقیق اس کے اوپر ہے, کتابیں اس پہ لکھی ہوئی ہیں, اور جن لوگوں نے الٹی پلٹی حدیثوں کو نقل کیا ہے اس کے بارے میں طے کر دیا ہے کہ یہ حدیثیں غلط ہیں, یہ حدیثیں قابل قبول نہیں ہیں, اور جو ہے نا زیادتی ادراج کیا ہوا ہے. مطلب ہوتا ہے کہ بیچ میں ایک آدمی آ کے ایک چیز لگا دیتا ہے نا, ویسا کیا ہوا ہے. صحیح حدیثوں کے اندر جو ہے نا اس کی صراحت ہے پوری کہ ایسا نہیں تھا وہ جس کے بارے میں یہ صاحب نے لکھا ہوا ہے, وہ بھی 1-2 جگہوں پر ایسا لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر ورک کیا گیا کہ بھئی یہ جو ذکر ملتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. اس نتیجے پہ علماء نے پہنچے اور بتایا کہ یہ بالکل غلط ہے, اضافہ کیا ہوا ہے لوگوں کی اپنی طرف سے, اور متشیعانہ ذہن نے پیدا کی ہے یہ چیز, شیعیت کی وجہ سے آئی ہے یہ سب چیزیں اس کے اندر. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آدمی ریگولر ساخت کے اوپر مسح کرے. پیر دھونا ہے, قرآن پاک میں دھونا ضروری ہے. حدیثوں کے اندر لیدر کا مسح پہنے ہوئے, لیدر کا ساخت پہنے ہوئے ہونے کی حالت میں مسح کرنے کی اجازت ہے. بس جب حدیث میں ثابت ہے تو اجازت ہے, تو لیدر کے ساخت کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں. اتنا علماء نے ایک ساتھ اس کے ساتھ میں لگا دی ہے کہ اگر کوئی لیدر کے علاوہ ہے تو لیدر والی پوری کوالٹی اس میں ہونا, پوری صفات آ جانا.
اس کے اندر سے پانی نہیں چھننا نہیں، پانی گرد و غبار نہیں چھننا، موٹا ہونا، اس کو کسی چیز سے باندھنے کی ضرورت نہیں پڑنا 3 میل چلنے کے لیے، حتیٰ کہ اس کے ٹائٹ ہونے کی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا، اس میں ربر وغیرہ دیا ہوا ہے اس کو پکڑ لینے کی وجہ سے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ اپنی بیس پر اتنا موٹا ہو کہ آدمی بغیر جوتے کے چل سکتا ہو اس کے اوپر، بس ٹائٹ تنگ ہو جانے کی وجہ سے یا اس میں ربر چڑھا دینے کی وجہ سے یا اس کو باندھ دینے کی وجہ سے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس کی وجہ سے وہ پیر میں پھنس جاتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، وہ کوالٹی کے اعتبار سے ویسا ہونا جو بالکل چمڑے میں ہوتی ہے، تب وہ اس کے حکم میں آئے گا، ورنہ وہ نہیں آ سکتا ہے۔ بس جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ پڑھ لی۔